أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اچھا انسان کون ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ دور مال و دولت کے حرص اور ہوس کا دور ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہے سماج اور معاشرے کے اندر، وہ انسان اتنا ہی زیادہ اچھا اور بہتر اور گڈ پرسن سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور اس انسان کے اندر ہزاروں خرابیاں ہوں، ہزاروں برائیاں ہوں، مگر یہ مال و دولت اس کے تمام برائیوں اور خرابیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ یعنی کہ مال اور دولت انسان کے تمام برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور ہم اور آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی انسان اچھا کپڑا پہن لیا تو ہم اسے اچھا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، تو ہم اسے اچھا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس عمدہ سے عمدہ گھر ہے تو ہم اسے اچھا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی اگر اچھی نوکری کر رہا ہے، کوئی اگر اچھے پوسٹ پر مقرر ہے، بڑے عہدے والا ہے، یا پھر کوئی انسان بڑی کمپنی کا مالک ہے، آنر ہے، کسی کی بہت بڑی تجارت ہے، تو ہم اسے اچھا انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارے اور آپ کے پاس لوگوں کو اچھا سمجھنے کے لیے الگ الگ نظریے ہیں، الگ الگ زاویے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں کیا یہی معیار ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ تو میرے دوستو، شریعت کی نگاہ میں انسان کے اچھا ہونے کی کچھ الگ ہی علامات ہیں۔ ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں یا جن جن باتوں کی وجہ سے ہم اور آپ کسی انسان کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بس ایک شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی جال ہے، شیطانی مکر اور فریب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں میرے دوستو، کسی انسان کے کسی کو اچھا کہنے سے کوئی انسان اچھا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے برا کہنے سے کوئی انسان برا نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے کہنے سے کوئی انسان اچھا نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی انسان برا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ شریعت کی نگاہ میں کیسے ہیں۔ آپ کے اندر ہزاروں خرابیاں ہیں، لوگ اچھا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا وہ انسان ہے جسے اللہ اچھا کہے۔ سن لیجئے، اچھا وہ انسان ہے جسے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا کہے۔
اور برا وہ انسان ہے جسے اللہ برا کہے، برا وہ انسان ہے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برا کہے۔ انسان کے اچھا اور برا کہنے سے یہ حقیقت بدل نہیں جاتی ہے۔ انسان تو خود غرض ہے، مفاد پرست ہے۔ اگر کسی انسان سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر اس سے اس کو فائدہ نہیں ہے تو بولتا ہے کہ بہت برا انسان ہے۔ انسان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ویلو نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جس سے فائدہ ہے اس کو اچھا بولتا ہے، جس سے فائدہ نہیں ہے اس کو برا بولتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اچھا وہ انسان ہے جسے اللہ اچھا کہے، اچھا وہ انسان ہے جسے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا کہا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ اچھا انسان کون ہے، اس کے بعد آئے گا کہ برا انسان کون ہے۔ اچھا انسان وہ ہے اس کائنات کا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن شرط ایک ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ انسان خود عمل کرنے والا ہو۔ آج کل اکثر و بیشتر لوگ کیسے ہیں کہ اکثر و بیشتر جتنے بھی داعی ہیں، جتنے بھی مبلغین ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دین تمہارے لیے میرے لیے نہیں ہے۔ ہر انسان یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے داعیہ مل جائیں گے بک بک کرنے والے، جب دیکھو دین جھاڑتے رہتے، دین کی باتیں کرتے رہتے، لیکن عمل میں زیرو رہتے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت برے ہیں۔ اچھا وہ انسان ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور وہ خود سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس انسان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور سب سے پہلے وہ خود عمل کرے۔ سن لیجئے، پہلے خود عمل کرنا ہے، اس کے بعد لوگوں کو بولنا ہے۔ آج دور ہی ایسا، آج بے عملی کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس باتیں بہت ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خاص طور سے یہ جو سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے تب سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دین دوسروں کے لیے، ہر انسان یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ، گروپ والو تمہیں جنت میں جاؤ، گروپ والو تمہیں نماز پڑھو، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں جہنم میں جاؤں گا، مجھے اپنی حالت پر رہنے دو، یہ دین تمہارے لیے۔ یہ ایسا دور ہے۔ تو سن لیجیے، ایسا انسان بہت برا انسان ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود عمل کرنے والا ہو، اور یہ کہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں تو مطیع و فرمانبردار مسلمان ہوں، میں پکا اور سچا مسلمان ہوں، تو ایسا انسان سب سے اچھا انسان ہے۔ اور سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے میرے دوستو یہ بات کہ جو انسان لوگوں کو دین کی باتیں کہتا ہے، خود عمل نہیں کرتا ہے، ایسے انسان سے اللہ ناراض ہے۔ اور ایسے لوگ بیوقوف بھی ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ بک بک کر کے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے رہتے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ بیوقوف ہیں جو دین کی باتیں تو بولتے لیکن عمل نہیں کرتے۔ سن لیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، خود جھوٹ بولتے رہتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوسٹ شیئر کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم کے اندر جائے گا، نماز نہیں پڑھنے والا قارون کا بھائی ہے، فرعون کا بھائی ہے، یہ سب پوسٹ آتے رہتے، اور وہ خود بھیجنے والا نماز نہیں پڑھتا رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کم عقل ہیں، بیوقوف ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے اندر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تم کتابیں بھی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم جو لوگوں کو بتا رہے ہو پہلے خود اس پر عمل کرو؟
تو دیکھا میرے دوستو آپ نے کہ جو انسان لوگوں کو بتلائے خود عمل نہیں کرے، اللہ ایسے لوگوں کو بیوقوف کہہ رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو لوگ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا اچھے انسان کی نشانی میں آپ نے یہ سنا کہ وہ انسان اچھا انسان ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور سب سے پہلے وہ انسان اس دین کے اوپر خود ہی عمل کرنے والا ہو۔ اس کے بعد دوسرا اچھے انسان کی نشانی، اچھے انسان کی پہچان وہ یہ ہے کہ ایسا مومن جو نیکیوں کو انجام دیتا ہو۔ جو انسان ایمان والا ہے، سن لیجئے، پورے ایمان والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ ایمان والا اچھا انسان ہے جو نیکیوں کو انجام دیتا ہے۔ وہ مسلمان اچھا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اب جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا برا انسان ہے، سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جو انسان جمعہ کی نماز ہمیشہ پڑھتا ہے اچھا انسان ہے، اچھا مومن ہے۔ جو نہیں پڑھتا ہے وہ اچھا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے پورے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اگر جنت کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عملوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی انسان کو جہنم سے دور کیے جانے کا وعدہ دیا ہے تو وہاں پر اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں رحمت سے نوازوں گا، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اور ہر جگہ پر قرآن مجید کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے 300 پاروں میں سے جہاں اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے، جہنم سے آزادی ان لوگوں کے لیے ہے، رب کی مغفرت، رب کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور ہم اور آپ کیا سمجھ لیے؟ شیطان نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ دیا کہ ایمان لا لیے تو بس کافی ہے، تم جو ہے نیک عمل نہ کرو۔ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور خاص کر کے ہمارے لوگ تو اور کچھ زیادہ ہی شیطان کے جال میں پھنس چکے، بولتے کہ نہ توحید والے تو بس کافی ہے، وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ برے انسان کی پہچان ہے، سن لیجئے، توحید تو لازمی ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ توحید ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن صرف توحید رہنے سے انسان ہمیشہ کے لیے پہلے پہل جنت کے اندر اللہ کی رحمت اور نیک اعمال کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ سن لیجئے، اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجئے کہ بس ایمان لا لیے تو کافی ہے، شرک نہیں کرے تو کافی ہے۔ ایسے لوگ برے ہیں اور ایسے لوگ اچھے ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ دیکھ لیجئے، سن لیجئے کہ جو بے شک کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ، کہ ایسے لوگ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر اور سب سے اچھا اگر کوئی انسان ہے تو وہ انسان ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، جو ایمان لانے کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا بڈھوں کا کام ہے، نماز پڑھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو کوئی کام نہیں آتا ہے، جن کا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے نادان ہیں اور بہت بڑے بیوقوف ہیں، اور اللہ کی نظر میں بہت برے لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اور تمام مخلوق میں، تمام مخلوق جتنے بھی مخلوق ہیں، تمام مخلوق میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ سب سے اچھے اور بہتر لوگ ہیں جو ایمان کے بعد نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ نمبر 3 میرے دوستو، اگر کوئی بہتر انسان ہے، سب سے اچھا اگر کوئی انسان ہے، گڈ پرسن اگر کوئی انسان ہے، تو سن لیجئے اس کتاب سے رشتہ جوڑنے والا انسان ہے۔ سن لیجئے، یہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے لوگ، قرآن مجید سیکھنے سکھانے والے لوگ سب سے بہتر انسان ہیں، سب سے اچھے انسان یہ قرآن مجید سے تعلق جوڑنے والے لوگ ہیں۔ اور آج افسوس ہوتا ہے میرے دوستو کہ سماج اور معاشرے کے اندر اگر کوئی سب سے حقیر سمجھا جاتا ہے
تو وہ عالم اور حافظوں کا طبقہ ہے. عالموں اور حافظوں کو لوگ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نہیں. قرآن مجید پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں گے نہیں بھیجتے، لیکن ٹیوشن کے لیے 4 بجے صبح سے بیدار کرنا شروع کر دیتے ہیں. فری میں مسجد کے اندر قرآن مجید پڑھائی جاتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. اور اسکول میں جہاں ہزاروں کی فیس ہوتی ہے وہاں ضرور پڑھائیں گے، مار مار کر کے پڑھائیں گے، لیکن قرآن مجید پر توجہ نہیں دیتے ہیں. سن لیجئے، میں اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، پھر آپ لوگ یہ مت افواہ پھیلا دیجئے گا مولوی صاحب بول دیا ایسا ویسا. میں اسکول پڑھانے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو ہم نے اچھا سمجھ لیا ہے شریعت اسے اچھا نہیں کہتی ہے. شریعت اسے اچھا کہتی ہے جس کو ہم اور آپ برا سمجھ رہے ہیں. اور لوگ اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ لوگ بولتے بھی ہیں اپنے بچے کو سب کچھ بنانا اور مولوی صاحب، امام صاحب اور حافظ صاحب نہیں بنانا. بولتے بہت سارے لوگ اپنے بچے کو میں ہوٹل میں کام پر لگا دوں گا لیکن مولوی صاحب نہیں بناؤں گا. اپنے بچوں کو میں بیلدار بنا دوں گا لیکن امام صاحب، حافظ صاحب نہیں بناؤں گا. امام صاحب کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ ایسا تانے مارتے ہیں، حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج دیکھ لیجئے سماج اور معاشرے کے اندر، میں پورے مسلمانوں کے طبقوں کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارے شہر میں کوئی قوال آ گیا، ناچنے گانے والا آ گیا، اپنے چوتڑ کو، سرین کو ہلانے والا آ گیا تو یہ جو مسلمانوں کی قوم ہے، ایک رات کا جو ہوتا ہے عرس وغیرہ میں 2 لاکھ روپیہ دیتی ہے، 3 لاکھ روپیہ دیتی ہے. ہمارے شہر کے اندر وہ ناچنے گانے والے، داڑھی موچھ چھلے والے لوگ جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کو اتنا پیسہ دیتی ہے. اور ایک امام صاحب، ایک حافظ صاحب جو قوم کے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو قرآن مجید سکھاتا ہے، جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، جو مدرس ہے، کیا بولتے ہیں کہ اسے زیادہ درما نہیں دینا. مولوی صاحب کو زیادہ درما نہیں دینا. اگر مولوی صاحب کا درما بڑھ گیا تو دیکھ لیجئے لوگ اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، رات میں سوتے بھی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں نہیں سوتے کہ مولوی صاحب کا درما کیسے بڑھ گیا. کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کا درما زیادہ نہیں دینا، زیادہ دن رکھ لیے تو زیادہ درما دینا پڑتا. یہ لیجئے، یعنی کہ جو ایک سمجھ لیجئے کہ ناچنے اور گانے بجانے والی ذات ہے، اس کے اوپر مسلم قوم لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی ہے. اور جس طبقے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈ پرسن کہا ہے، اچھی برادری والا کہا ہے، اچھی ذات والا کہا ہے، اس کے اوپر مسلم قوم خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے. ابھی دیکھ لیجئے، میں نام نہیں لوں گا، آج کل ایک فلم نکلی ہے، مسلمان اس فلم کو دیکھنے کے لیے 1000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، 1000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن مسجد میں جب چندہ دینے کی بات آ جائے گی جمعہ کے دن کی تو 5 روپیہ بھی نکلنا مشکل ہوگا. فلم دیکھنے کے لیے 1000 روپیہ بھی کم ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے. فلم دیکھنے کے لیے 500 روپیہ بھی کم ہے، لیکن اللہ کے گھر میں دینے کے لیے لوگوں کے پاس 10 روپیہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یہ 10 روپیہ دیا، 50 روپیہ دیا، بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. شیطان نے آج ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، مذاق کیا ہے کہ جو چیز اچھی نہیں ہے، جو لوگ اچھے نہیں ہیں، جو لوگ برے ہیں اور گندے ہیں، آج ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں. اور جو لوگ اچھے ہیں، جنہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے، ہم انہیں برا سمجھتے ہیں. تو جسے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہو، اگر کوئی انسان اسے برا کہے تو کہنے والا خود برا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے، تم میں سب سے اچھا وہ انسان ہے، تم میں گڈ پرسن وہ انسان ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھلائے. سکھانے والا بھی اچھا ہے اور جو انسان سیکھ رہا ہے وہ بھی اچھا ہے. آپ کے بچے ہمارے مسجد کے اندر آتے، آپ کے بچے آپ سے اچھے ہیں، اس لیے کہ بچے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں. میں کتنی مرتبہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنے نہیں آتی ہے تو آؤ میرے پاس سیکھ لو، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ قرآن مجید سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے، تو ایسے ہی رہیں گے. تو میرے دوستو، جو انسان قرآن مجید سیکھے گا، سکھلائے گا، ایسے لوگ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں.
نمبر 4 جن کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے، جن کو گڈ پرسن کہا، ذرا غور سے سننا، جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے قرض کو ادا کرنے والے لوگ۔ پھنس گئے ہم اور آپ، پھنس گئے اس کے اندر۔ ہم اور آپ قرض لے لیتے ہیں لیکن قرض لوٹاتے نہیں۔ دیں گے؟ میں گاؤں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بھاگا جا رہا ہوں، ایسا بولتے پوچھنے پر۔ جو انسان قرض کو ادا نہیں کرتا ہے وہ برا انسان ہے، جو انسان قرض ادا کر دیتا ہے ایسے لوگ اچھے لوگ ہیں۔ یہ قرض یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے دوستوں، قرض کو معمولی مت سمجھیے۔ یہ قرض کے اندر جو انسان پھنسے گا وہ انسان تباہ و برباد ہوگا، دنیا بھی اس کی تباہ و برباد ہوگی اور آخرت بھی اس انسان کی تباہ و برباد ہوگی۔ سن لیجئے، قرض سے آپ بچا کریں۔ قرض کی خطرناکی کتنی بڑی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم ہی لوگ پڑھ لو۔ یہ قرض کتنی خطرناک چیز ہے کہ مقروض انسان قرض رکھ کر کے مر گیا تو ایسے انسان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے لٹک جاتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آج قرض کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرض ہمیں لینا ہے، دینا تھوڑی ہے۔ قرض کی خطرناکی کو اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ قرض کتنا بڑا خطرناک اور کتنی ڈینجر چیز ہے ایک انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے، تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نماز نہیں تھی، کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا نہ کرتے ہو، اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم، کہ اللہ تو مجھے گناہ سے اور قرض کے بوجھ سے بچا لے۔ ہر نماز کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے آقا آپ قرض سے اتنی زیادہ پناہ کیوں پکڑتے ہیں؟ تو کہا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب، جو انسان مقروض ہو جاتا ہے وہ انسان 2 گنا بہت کرتا ہے۔ سن لیجئے، جو انسان مقروض ہو جاتا ہے، جو کسی کا قرضہ لیتا ہے، وہ انسان 2 گنا بہت کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ انسان وعدہ خلافی بہت کرتا ہے، آج دوں گا، صبح دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ اور نمبر 2 جھوٹ بہت بولتا ہے۔ اسی لیے میں قرض سے پناہ پکڑتا ہوں۔ تو قرض سے میرے دوستو بچو، آپ اللہ کے لیے بچو، جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ قرض سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض لینا بہت آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے۔ میرا جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرض لینا بہت آسان ہے، انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن لوٹانے میں اس کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے، اس کے گھر بھی بک جاتے ہیں، خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کئی سارے لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ قرض سے بچا کرے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انسان ہے، ضروریات ہے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی قرض لینے کی نوبت آ گئی تو آپ فوراً اسے ادا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض کو ادا کرنے والا انسان اچھا انسان ہے، گڈ پرسن ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا ایک اونٹ جو ہے قرض لیا تھا، ادھار لیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ انسان آ گیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا ہمارے نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے میرا اونٹ دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اول فول بھی بکنے لگا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا، باتیں سنانے لگا۔ صحابہ کرام برداشت کرنے والے تھے، آگے بڑھے کہ اسے سبق سکھائے۔ اس آدمی کو سبق سکھانے کے لیے صحابہ کرام آگے بڑھے کہ ہم اسے سبق سکھاتے ہیں، ہمارے محبوب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے نبی کو ایسا سناتا تو۔ جب صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، چھوڑ دو، میرا ایک فرمان سن لو کہ جس انسان کے اوپر کسی کا حق ہوتا ہے، جو کسی کا حق رکھ لیتا ہے اس کو باتیں سننی پڑتی ہے۔ سن لیجئے، اگر آپ کسی کا حق رکھیں گے تو آپ کو غصہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ کو انسان 4 بات سنائے گا، برا بھلا کہے گا، گالیاں دے گا۔ کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوڑ دو، جانے دو، جو کسی کا حق رکھتا ہے اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ
جس عمر کا اونٹ میں نے اس سے قرضہ لیا تھا اسی عمر کا اونٹ اسے لوٹا دو۔ صحابہ کرام گئے بازار میں خریدنے کے لیے، اونٹ تلاش کیا، ملا ہی نہیں اس عمر کا، یعنی جس عمر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا اس عمر کا اونٹ نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زائدہ عمر کا اونٹ ہے، لیکن جو عمر آپ نے قرضہ لیا تھا، لیکن جس عمر کا اونٹ آپ نے قرضہ لیا تھا اس عمر کا اونٹ بازار میں نہیں ہے، کہیں نہیں مل رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس عمر کا اونٹ تمہیں مل رہا نا زائدہ عمر والا، وہی دے دو، وہی دے دو۔ تو صحابہ کرام خرید کر کے لائے اور زیادہ عمر کا اونٹ جو ہے دے دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیادہ عمر کا اونٹ دے دیا، واپس کر دیا، تو اس انسان نے دعا دی کہ آپ نے میرا پورا حق دے دیا، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ اسی موقع سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ان خیارکم احسنکم قضاء، کہ لوگوں تم میں بہتر وہ انسان ہے، تم میں اچھا وہ انسان ہے جو قرض کو ادا کر دے۔ قرض کو ادا کرنے والا انسان اچھا انسان ہے، اور جو انسان قرض کو ادا نہیں کرے گا برا انسان ہے۔ تو میرے دوستو، آپ سب سے پہلے قرض سے بچیں، اور اگر خدا نخواستہ لینے کی بات آ گئی تو پھر آپ فوراً جتنا جلد ہو سکے آپ قرض کو ادا کر دیں۔ آپ اچھے انسان ہوں گے، آپ بہتر انسان کہلائیں گے، اور آپ کی آخرت بھی بچی رہے گی، ورنہ آپ آخرت کے دن بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اچھے انسانوں کی لسٹ میں، اچھے انسانوں کی فہرست میں وہ انسان بھی اچھا ہے۔ سن لیجیے، جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ جی ہاں، آج کل ہم اور آپ کیسے ہیں؟ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کون ہمارا بھائی اچھا کما رہا ہے، اس کو کیسے نقصان پہنچانا، اس کے بیپار میں کیسے نقصان کرنا، اسی چکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ برے ہیں، ایسے لوگ بہت برے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت اچھے ہیں۔ سن لیجیے، ایسے لوگ بہت ہی اچھے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کو بہت پسند بھی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح روایت ہے کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال یہ ہے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان اور لوگوں میں سب سے محبوب انسان اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، چاہے وہ جس حساب سے بھی ہو۔ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، نقصان مت پہنچائیے۔ برے لوگوں کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ اچھے لوگ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سن لیجیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں بہترین لوگ، اچھے لوگ، گڈ پرسن وہ لوگ ہیں جو انفعهم للناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو حدیث سننے کے بعد اب آپ یہ بتلائیے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں گے یا نقصان پہنچانے والے؟ بولیے بھائی، فائدہ پہنچانے والے بنیں گے نا انشاءاللہ ہر حال میں۔ اگر کوئی انسان آپ سے مشورہ دے رہا ہے تو غلط مشورہ مت دیجیے، اچھا مشورہ دیجیے۔ کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے آپ سے تو آپ اچھی راہ اسے بتلائیے، فائدہ پہنچائیے۔ صرف مال سے ہی فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا۔ شروع ہی میں کہا نا میں نے کہ ہم اور آپ سے پیسہ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں پیسہ، اسی لیے نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی انسان کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو گڈ پرسن ہے، اور اگر نقصان پہنچائے گا، لاس کرنے کے چکر میں رہے گا، دوستوں کو خراب کرنے کے چکر میں رہے گا، تو ایسا انسان بہت ہی برا انسان ہے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اچھے لوگوں کی اور بھی بہت ساری نشانیاں بتلائیں گے، جن کو سن کر کے آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اچھا یہ بھی اچھے لوگوں کی نشانی ہے۔ اور اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم عورتوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی اچھا کہا ہے۔ وہ کون سی عورتیں؟ تو ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ ضرور اگلے خطبہ جمعہ کے اندر حاضر ہو، دوسری عورتوں کو بھی باخبر کر دے کہ آج کے جمعہ میں یعنی کہ آئندہ والے جمعہ میں یہ اچھی عورتوں کی نشانی بتلائی جائے گی اور اچھے مردوں کی بھی نشانی بتلائی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم کو اور آپ کو اللہ اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔